Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت بخشی، پھر قوت کے بعد پھر کمزوری اور بوڑھاپا طاری کر دیا۔ وہ جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، وہ بڑا ہی علم والا اور قدرت والا ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرمین قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ صرف چند لمحے ہی دنیا میں ٹھہرے تھے، ایسے ہی وہ الٹے جاتے ہیں۔ اور جن کو علم دیا گیا اور ایمان کی دولت سے انہیں سرفراز کیا گیا، وہ کہیں گے کہ تم اللہ کی کتاب کے مطابق زندہ ہونے والے دن تک ٹھہرے رہے، تو یہ آج جی اٹھنے کا دن ہے، لیکن تم لوگ نہیں جانتے تھے۔ اس دن جن لوگوں نے ظلم کیا ان کا نہ کوئی عذر نفع پہنچائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی بات سنی جائے گی۔ گزشتہ آیات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، یا یوں کہے کہ نشانیوں میں سے ایک نشانی بارش کا ذکر کیا گیا تھا کہ کیسے اللہ رب العزت ہواؤں کو اٹھاتا ہے، چلاتا ہے، اس کے ذریعے بادلوں کو اٹھاتا ہے، بادلوں کو جہاں پر چاہتا ہے لے جاتا ہے، اور پھر وہ جہاں اللہ چاہتا ہے وہ بادل برسنے لگتے ہیں، وہاں بارش ہونے لگتی ہے، اور جہاں نہیں چاہتا ہے بارش نہیں ہوتی ہے۔ پھر وہ بادل ٹکڑوں کی شکل میں اور تہ بتہ ایک کے اوپر دوسرے، وہ اللہ جتنا چاہتا ہے ان کو قائم رکھتا ہے، اور پھر انہی بادلوں کے درمیان سے وہ بارش کے قطرے جو ہے پھر وہ نکلنا شروع ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ پھر انہی ہواؤں میں سے ایک ہوا کا ذکر یہ بھی ہوا تھا کہ اللہ رب العزت ایک ہوا چلاتا ہے جس سے کھیتیاں پکتی ہیں، اناج پکتے ہیں، پھل پکتے ہیں، کیونکہ ایک وقت متعین ہے کہ اس وقت وہ پھل لگتا ہے، پھول کی شکل میں پھول دکھائی پڑتے ہیں پیڑوں پر، پھر اس کے بعد اس میں پھل آنا شروع ہوتے ہیں، پھر وہ پھل بڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ ان کے پکنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ ہوا چلاتا ہے جو گویا کہ پکنے والی ہوا ہوتی ہے، جو اس کو پکا دیتی ہے، تو وہ کھیتیاں اور وہ پھل اور وہ تمام چیزیں جو باغات، وہ ساری چیزیں جو پکنے لگتی ہیں اور چیز ہمارے پاس تیار ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ہر ایک چیز کا ایک موسم ہے، ایک وہ ہے، اور اپنے اعتبار سے ہی وہ چیز اگتی ہے اور اپنے ہی موسم میں وہ چیز جا کر ختم ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ اسی ہوا کے ذریعے جس سے ہم سانس لے رہے ہیں، ہم آکسیجن لے رہے ہیں، اسی ہوا کے ذریعے اللہ رب العزت ساری کھیتیوں کو پیدا کر رہا ہے، اسی کے ذریعے سارے پیڑ پودے سب ہوا سانس لے رہے ہیں، ساری چیزوں میں یہ کیفیت اللہ نے پیدا کی۔ یہاں تک کہ پانی جو موجود ہے، پانی کے اندر بھی ہوا موجود ہوتی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید
ہم لوگ جو ہے جی نہیں سکتے تھے وغیرہ وغیرہ، یا جو جادار زمین میں پانی کے اندر رہتے ہیں پھر ان کو زندگی نہیں مل سکتی، آکسیجن سے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ایسا نظام بنایا ہے کہ اس پر کسی کی قدرت نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے، بس یہ ہے کہ ہاں اللہ نے جو چیز بنا دی ہے اس کے استعمال کا، اسے برتنے کا اللہ رب العزت نے شعور ہمیں عطا کر دیا ہے، اور وہی عقل میں استعمال کرتے ہیں اور اس کو ہم برے کار لا کر اور اس کو کیا کرتے ہیں، ہم اپنے کام میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب انسان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کیسے پیدا کیا ہے، کیونکہ وہاں پیچھے ذکر کیا گیا کہ جیسے یہ پودے اگتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں، ایسے ہی آخرت میں تم کو بھی بارش کے ذریعے زندہ کیا جائے گا، ملیا میٹ کرنے کے بعد، مٹی میں دفن کرنے اور ملانے کے بعد۔ ان کے ذکر کے بعد اب انسان کو گویا اس بات پر غور کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ انسان کی تخلیق اور اس کی پیدائش کیسے ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کے ساتھ پیدا کیا، کمزور اور بے بس پیدا کیا۔ جب انسان پانی کا قطرہ تھا کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اگر پیدا بھی کیا انسان کو اس کے ذریعے، کس طرح اس نے انسان کے اعضاء ماں کے پیٹ میں بنائے، اس کو انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ سارے آلات بیکار ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ ذرا کوئی گردہ بنا دیجئے، کوئی کیا بولتے ہیں کہ دل بنا دیجئے، آنکھ بنا دیجئے، تو آج تک کوئی ایسی مشین تیار نہیں ہوئی جو آنکھ بنا سکے، جو گردہ بنا سکے، جو دل بنا سکے۔ ہاں مصنوعی طور پر پلاسٹک کا یہ اور وہ ساری چیزیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن جو اللہ رب العزت وہاں پر بناتے ایک پانی کے قطرے سے، کہ اس پر گوشت بناتا ہے، اس کو خون کو لتھڑے کے اوپر آتا ہے، پھر اس کے میں تخلیق شروع کرتا ہے، اس میں تبدیلی شروع کرتا ہے، اور پھر وہ ماں کے پیٹ میں انسان بڑھتا رہتا ہے، پھر ایک ایک عضو اس کا بننا شروع ہوتا ہے، حالانکہ شروع میں اس کا کوئی وہ نہیں تھا کہ قطرے سے وہ خون کا لتھڑا بنا، خون کے لتھڑے سے اب وہ گوشت کا ٹکڑا بنا، صرف ایک بوٹی ہے جو جسم میں موجود ہے۔ اب وہ شکل اختیار کرنا شروع کرتا ہے، انگلیاں بھی بن رہی ہیں، ناخن بھی بن رہے ہیں، ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، ہاتھ بھی بن رہے ہیں، چہرہ بھی بن رہا ہے، ناک بھی بن رہی ہے، اس کا سوراخ بھی بن رہا ہے، انسان کے تمام اس کی نسیں اور اس کے اعضاء بھی بن رہے ہیں، اس کی ہڈیاں بھی بن رہی ہیں اور ہڈیاں آپس میں جڑتی چلی جا رہی ہیں، اس کے دماغ بن رہا ہے اور اس کے ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹروں کے اعتبار سے مانا جائے تو انسان کی جو نسیں اوپر آتی ہیں، جو دماغ سے اور آنکھوں سے جو آ کے جڑتی ہیں، جو یہاں پر ایک سلسلہ جو چلا ہوا، لاکھوں نسیں صرف ایک ہول ہے اس کے ذریعے وہ کراس ہوتی ہے۔ پورے اعضاء کی نسیں جو یہاں سے جڑتی ہیں وہ ایک ہول ہے، اس سے لاکھوں نسیں جڑتی ہیں، لیکن مجال ہے کہ کوئی نس ایک دوسرے میں ٹچ ہو جائے، ساری نس ایک دوسرے سے بالکل الگ۔ کیا نظام ہے اللہ کا! اللہ رب العزت نے کیسی اپنی قدرت سے انسان کو پیدا کیا؟ کیا کسی کے بس میں ہے کہ جیسے انسان کی پرورش اللہ ماں کے پیٹ میں کر رہا ہے اور اس کی ساری چیزیں بنا رہا ہے، کوئی بنا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کیسے تم کمزور تھے، ہم نے تم کو کمزور پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے تم باہر آئے تو اتنے کمزور تھے کہ تم ہل نہیں سکتے تھے، تم چل نہیں سکتے تھے، تم اپنا کام نہیں کر سکتے تھے، اپنی گندگی نہیں صاف کر سکتے تھے، خود سے کھانا نہیں کھا سکتے تھے، اپنے کپڑے نہیں چینج کر سکتے تھے وغیرہ وغیرہ، اتنے بے بس تھے جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے روزی مہیا کی، تم کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ اگر پیدا ہوتے کے ساتھ ہی بچے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا جائے تو کیا کیفیت ہوتی دنیا جانتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ماں کی چھاتی سے دودھ جاری کیا، اب بچہ اسی دودھ کو پیتا ہے، سال بھر آرام سے پیتا ہے، 2 سال تک دودھ پیتا ہے، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے اس کے دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت کون پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا پہلے تم کو کمزور پیدا کیا، پھر کیا کہا؟ کمزور کے بعد اب تمہیں طاقت دی، اب تمہیں قوت والا بنایا، اور پھر قوت کی تم انتہا کو پہنچ گئے، یعنی اتنے زیادہ طاقتور تم بن گئے کہ اب کسی کا بھی تم مقابلہ کر سکتے ہو، اتنے بڑے دماغ والے بن گئے کہ تمہارے دماغ تمہاری عقل و شعور کے آگے اب کسی کا عقل و شعور کام کر نہیں رہا ہے، سب پھیچے تمہارے آگے۔
اس منزل پر تم پہنچ چکے ہو. لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ کہا پھر اس قوت اور طاقت کے بعد اب پھر ہم تمہارے اوپر کمزوری طاری کر رہے ہیں، پھر کمزوری طاری کر رہے ہیں. اب کمزوری دھیرے دھیرے آ رہی ہے. کیا ہوا بھائی؟ اب 40 سال کے ہو گئے، کمر میں درد شروع ہو گیا، ہڈیوں میں درد شروع ہو گیا، جوڑوں میں درد شروع ہو گیا. 60 سال کے ہو گئے، اب کیا ہوا؟ اب تو کمر بھی جھکنے لگی. 70 سال کے ہو گئے، اب کیا ہوا؟ ہاتھ پاؤں بھی ہلنے لگے. 80 سال کے کیا ہوا؟ چلنا بھی دوبر ہو گیا. اور اگر اوپر پہنچ گیا اب کیا ہوا؟ جیسے ایک چھوٹے سے بچے اب تھے، اپنے ہاتھ پاؤں بس جس پیر ہاتھ پاؤں چلا سکتے تھے بیڈ پر اور اس پر چارپائی پر، بس ویسے اب پڑے ہوئے ہیں. کسی نے سہارا دیا تو اڑ گئے، کسی نے کھلا دیا تو کھا لیا، ورنہ پڑے ہوئے اب ہاتھ بھی نہیں کام کر رہے ہیں. اللہ نے اس کمزوری میں بڑھاپے میں لے جا کے پہنچا دیا. جہاں سے چلے تھے وہیں پر اللہ نے پہنچا دیا. کیا ہوا؟ نظر بھی نہیں آ رہا ہے، سنائی بھی نہیں پڑ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. جو بالکل بچے کی کیفیت ہوتی ہے وہی کرے. اب اس عمر میں ایک وقت تھا کہ آپ کی طوطی بولتی تھی، کوئی آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا. آپ کے علم کے سامنے ہر آدمی کے علم میں جو ہیچ ہو جاتا تھا، آپ کی دلیلوں کے سامنے سب کی زبانیں بند ہو جایا کرتی تھی. آج 80 سال 85 سال 90 سال کی عمر پہ پہنچنے کے بعد بیٹا پوچھتا ابو یہ کام کیا؟ بیٹا مجھے معلوم نہیں. بیٹا کہتا ہے ابو ابھی ہم نے آپ کو یہ چیز کھلائی تھی. بیٹا ہم کو یاد نہیں ہے. وہ ایک دماغ والا انسان جو جس کا لوہا دنیا نے مانا، آج اس پوزیشن میں پہنچ گیا ہے کہ اب وہ خود بھول جا رہا ہے کچھ اسے پتہ. اللہ نے فرمایا الیوم ننجیک، کیا ہے کہ دیکھو آیت نہیں یاد آ رہی ہے کہ ہم انسان کے اوپر ایک وقت وہ بھی طاری کرتے ہیں. سورہ یاسین کی آیت ہے وہ کہ ہم اس کو خلقت میں الٹا کر دیتے ہیں، یعنی تخلیق میں ہم اس کو الٹا کر دیتے ہیں. جیسے بچہ تھا پھر بڑھاپے پر پہنچتے پہنچتے اسی پوزیشن میں وہ آ جاتا ہے. جو بچوں کی ساری کیفیات تھی وہی کیفیات اس کے اندر آ جاتی ہے. پھر وہ ساری چیزیں بچوں والی اس کے اندر ہو جاتی ہیں. اس وقت جو جوان ہیں، طاقتور بیٹے اور اولاد ہیں، ان کو فرض بنتا ہے، اللہ نے ان کے اوپر لازم کیا ہے اب ماں باپ کی خدمت کرو. یہ ہے ماں باپ کو راضی کرنے کا وقت. کیونکہ اب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، ان کے اندر چڑچڑاپن آ گیا، وہ غصہ ہوں گے، وہ سب کچھ کریں گے. اب اس وقت میں تمہیں برداشت کرنا ہے جیسے ماں باپ نے برداشت کیا. بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، باپ کھلا رہا ہوتا ہے، بچے کو غصہ آتا ہے، باپ کو مار بھی دیتا ہے، ماں کو مار بھی دیتا ہے، نوچ بھی لیتا ہے، لیکن باپ مسکرا رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا تھا. بھی سمجھ نہیں ہے، نا سمجھ ہے. اب اس عمر میں پہنچنے کے بعد اس طاقتور بیٹے سے کہا جا رہا ہے اب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تمہاری لاٹھی اب تم لاٹھی بن چکے ہو، تم ان کا سہارا ہو، اب تم ان کا سب کچھ کرو جیسے انہوں نے بچپن میں تمہاری پرورش کی تھی. ان کے لیے دعائیں کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم واقعی اپنے ماں باپ کے فرما بردار اولاد ہو یا نہیں، ورنہ ایک وقت آئے گا وہ تم اس وقت تک پہنچ جاؤ گے. یہ طاری کرتا ہے کیونکہ اللہ علم والا، قدرت والا ہے. پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ قیامت قائم کرے گا. تو اس دن نیک لوگ بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے. تو جو مجرم ہیں، برے لوگ ہیں، وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم لوگ دنیا میں بس صرف ایک لمحے ٹھہرے تھے. ایک لمحہ، اصل میں کہتے ہیں ایک سیکنڈ، ایک لمحے کو جو آئے اور ختم ہو جائے اچانک. لیکن اس کا استعمال اتنا زیادہ آیا کہ قیامت اچانک آئے گی، قیامت اچانک آئے گی. الساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت بہت تیز آنے والی ہے، بہت تلخ ہے، بہت تیز گزر جانے والی ہے، اچانک آ جانے والی ہے، دھمکنے والی ہے. کہیں پر کہا گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت بہت جلد آنے والی ہے، لیکن تمہیں نہیں پتہ ہے. تو اس کا ذکر قیامت کا اچانک آنے کا، لمحے بھر کا ذکر جو کیا گیا ہے کہ لمحے بھر میں آنے والی ہے، اسی وجہ سے لفظ ساعہ کا ذکر قیامت کے لیے ہونے لگا کہ قیامت آنے والی، اور وہ بھی اچانک ہی. تو فرمایا کہ کافر کہیں گے کہ بس چند لمحے ٹھہرے تھے، چند لمحے ٹھہرے تھے، اس سے زیادہ ہم دنیا میں نہیں تھے. کیونکہ جو مصیبتیں دیکھتا ہے انسان نا، تو اس کو پھر لگتا ہے کہ بس چند لمحے ہمارے تھے، اس کے بعد تو پھر وہ. لیکن مومن لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم قبروں میں جی اٹھنے کے دن تک
یعنی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے تک تم اپنی قبروں میں پڑے رہے مرنے کے بعد، اور آج اٹھایا جانے والا دن ہے یعنی قیامت کے دن ہے تو تم اٹھ کر آج آئے ہو، لیکن اکثر لوگ تم میں سے سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ اب جب یہ قیامت برپا ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر کچھ نہیں چلے گا، یہ ہماری دولت، ہماری سفارشیں، ہماری طاقتیں، ہمارا سب کچھ یہ بیکار ہے، وہاں کچھ نہیں چلے گا۔ تو اس دن جنہوں نے ظلم کیا، اب ظلم کرنے کے بارے میں نے بارہ آپ کو بتایا کہ ظلم سے ہمارا صرف یہ نہیں کہ کسی کا حق چھین لیا، کسی کا حق دبا دیا وغیرہ وغیرہ، صرف یہ ظلم نہیں، شرک بھی ظلم ہے، کفر بھی ظلم ہے، اللہ کی نافرمانی بھی ظلم ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہر اعتبار سے، مختلف اعتبار سے اللہ رب العزت نے ظلم کی کیفیتیں بیان کی ہیں کہ جہاں پر اللہ کو ناراض کیا جائے وہ عمل ظلم ہے، کیونکہ انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، تو اپنا نقصان کرنا یہی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو فرمایا کہ اب اس دن جنہوں نے ظلم کیا ان کا کوئی عذر، ان کی کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ یہ کہیں کہ پروردگار ہم نے جہنم دیکھ لی، ہم نے عذاب دیکھ لیا، اب ہم کو بھیج دیجیے، ہم کو یقین آ گیا، پہلے یقین نہیں آ رہا تھا لیکن اب یقین آ گیا، بھیج دیجیے، اب ہم نیک کام کریں گے اور ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ نہیں، اب موقع نہیں ملے گا، بلکہ جو کفر اور شرک میں پڑے ہوئے ہیں مومنین کو تو چلو ایک ہے کہ اگر خدا نخواستہ عذاب ہوا تو ایک وقت آئے گا کہ عذاب کے بعد پھر وہ اپنے ایمان کی وجہ سے نکال لیے جائیں گے اور جنت میں بھیج دیے جائیں گے، لیکن کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ لا یستعتبون، مہلت ہی نہیں ملے گی، ان کی بات سنی ہی نہیں جائے گی۔ اگر وہ آ کے سنانا بھی چاہیں، ذرا میری بات سنی، رہو ہٹو، یہ بھگاؤ ان کو یہاں سے، کوئی ضرورت نہیں ان کی، لے جاؤ ڈائریکٹ ان کو جہنم میں پھینکو۔ بعض مفسرین نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ حساب کتاب جو ہے نا، حساب کتاب وہ ایمان والوں کا ہے، حساب کتاب جو ہوگا وہ کس کا ہے؟ ہاں، حلال کمائی کا ہے، اور جو حرام ہے اس کا حساب نہیں ہے، وہ تو معلوم ہے کہ وہ حلال ہے ہی نہیں، وہ حرام ہے، اور جو حرام ہے اس کا حساب کیا لیا جائے؟ پھینکو اس کو۔ جیسے ہم لوگ مثال ہے کہ جو چیز اچھی ہے اس کے بارے میں ہم ناپ تول کرتے، بھائی ہم یہ کیا حساب ہے، یہ کیا حساب ہے، یہ کیا حساب ہے۔ اب وہی چیز اگر سڑی ہو تو کسٹمر سے کہہ دیا جلے لے، کیا کریں گے؟ اس کو ہٹا، اس کو وہ لے گا ہی نہیں، پوچھے گا نہیں اس کو، کیوں؟ سڑی گلی چیز ہے۔ تو حرام سڑی گلی چیز ہے، نافرمانی سڑی گلی چیز ہے، شرک سڑی گلی چیز ہے، اللہ کے ساتھ کفر سڑی گلی چیز ہے۔ جب آپ نے سڑی گلی چیز اللہ کے سامنے پیش کیا تو اللہ کہے ہٹا اس کو، لے جا پھینک دو اس کو، اس کی ضرورت ہی نہیں، اس کا حساب ہی نہیں ہے، اس کو ڈائریکٹ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حساب کس کا ہوگا؟ جو حلال لے کر آئے، اس سے پوچھا جائے گا حلال کھایا، حلال کمایا، حلال طریقے سے کام کیا، حلال روزی حاصل کرنے کی کوشش کی، اس پر تم نے صبر شکر کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں تم نے حرام مال ملانا شروع کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں تم نے غبن کرنا شروع کیا، حلال کے ساتھ حرام کی جو ہے خلط ملط کرنے کی کوشش کی، اس کا حساب کیا جائے گا۔ وہاں دیکھا جائے گا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا ثواب ہے، کیا گناہ ہے، اس کا دیکھا جائے گا، پھر اس سے تولا جائے گا، نیکی زیادہ ہے یا بدی زیادہ ہے، جو زیادہ ہو اسی اعتبار سے اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ باقی کافروں اور مشرکوں کا تو سننا ہی نہیں ہوتا، اسی پھینک دی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور حساب بلا حساب اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب۔